بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انک من تدخل النار فقد احزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد صدق اللہ العظیم۔ ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو من تدخل النار جس کو تو داخل کریں آگ میں، فقد احزیتہ یا تو اس کو کیا کر دیں، رسوا کر دیں، وما للظالمین من انصار اور نہیں ہے ظالموں کا، بے انصافوں کا کوئی مددگار۔ ربنا اے ہمارے رب، اننا سمعنا بے شک ہم نے سنی، منادی ینادی پکار کرنے والے کی پکار کو، للایمان جب وہ ایمان کی طرف بلا رہا تھا، ان آمنو کہ ایمان لاؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا پس ہم ایمان لے آئے۔ ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا بخش دے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا اے اللہ مٹا دے ہمارے گناہوں کو، دور کر دے، مٹا دے، وتوفنا مع الابرار اے اللہ ہمیں جب موت ہو تو نیک لوگوں کے ساتھ ہو موت ہو۔ ربنا اے ہمارے رب، وآتنا اور دینا ہمیں، ما وعدتنا جو تو نے ہم سے وعدہ فرمایا، علی رسل کا رسولوں کے ذریعے سے، ولا تخزنا یوم القیامہ اور کل قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد بے شک آپ وعدے کے خلاف ہو، میعاد کے خلاف ہو، نہیں کرتے، وعدے خلاف نہیں کرتے۔ پیچھے رب نے دلیل عقلی بیان کی نا، دلیل عقلی اس کو کہتے ہیں جو عقل کے ساتھ سمجھ آ جائے، انسان سوچ و بچار کرے اس کو سمجھ آ جائے، اس کو دلیل عقلی کہتے ہیں۔ رب نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار کہ زمین و آسمان کی پیدائش، دن رات کا اختلاف، یہ کن کن لوگوں کے لیے نشانی ہے؟ عقل مند لوگوں کے لیے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اگلی آیات کے اندر ان کی صفات کا ذکر کیا کہ وہ عقل مند لوگ کون ہیں۔ رب نے فرمایا وہ ہر حال میں، کھڑے ہو کر بھی، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، ہر حال میں کیا کرتے ہیں؟ مجھے یاد کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ میری زمین و آسمان کی پیدائش کے اندر کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے انتہائی عاجزی اور انکساری نہ رب سے کیا مانگی؟ دعا مانگی۔ آج بھی انہی لوگوں کا ذکر ہے جو اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، انک من تدخل النار فقد احزیتہ اے اللہ جس آدمی کو، جس بندے کو آپ جہنم میں داخل کر دیں یا اس کو کیا کر دیں؟ آپ رسوا کر دیں، وما للظالمین من انصار ان کو کوئی آگ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، وما للظالمین من انصار اے اللہ ان بے انصافوں، ان ظالموں کا تیرے علاوہ اور کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا جس کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم کا وعدہ کر دیا، جہنم کو ڈالنے کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا، اس کو کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی غوث قطب ابدال اللہ کے عذاب سے بچا سکتا نہیں ہے۔ نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بچا سکتے ہیں، نہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو بچا سکتے ہیں، اسی طرح نہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بچا سکتے ہیں،
نہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے امام بن کے آئے، جو تمام نبیوں کے سردار بن کے آئے، وہ بھی اپنے چچا کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتے نہیں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اختیار، قدرت اور طاقت چلتی ہے تو صرف کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے۔ اللہ کے آگے کسی کو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اللہ کی اجازت کے بغیر بول سکے، اللہ کی اجازت کے بغیر بول سکے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، جس آدمی کے بارے میں آپ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا، اس کو رسوا کر دیا، تیرے عذاب سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی، منادی یہیں تو مراد کے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرماتے ہیں اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، جس وقت منادی نے ہمیں پکارا ایمان کی طرف، ایمان کی طرف، آپ کیا کریں؟ ایمان لے آئیں اپنے رب کے اوپر۔ تو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے ہم نے اس کی پکار کو بھی سنا اور آگے ہم نے اس کو جواب دیا فآمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی ذات کے اوپر بھی، اللہ کی صفات کے اوپر بھی کیا لانا؟ ایمان لانا۔ اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرنا، اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ، ہم نے جس وقت منادی نے آواز لگائی نا، پکارا نا ہمیں، ہم نے اس کی آواز کو، اس کی پکار کو کیا کیا؟ سنا، اس نے ہمیں آواز دی، ایمان کی طرف بلایا، ایمان کی طرف پکارا، تو ہم نے کیا کہا؟ ہم ایمان لائے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، اب ہمارے گناہوں کو بخش دے، اب ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ وکفر عنا سیئاتنا، اے اللہ، ایک تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، دوسرے نمبر پہ جو ہماری برائیاں ہیں نا، ان کو تو کیا کر دے؟ مٹا دے، کیا کر؟ مٹا دے۔ وتوفنا مع الابرار، اے اللہ، جس وقت ہمارے اوپر موت آئے نا، آپ کے نیک لوگوں میں کیا ہے؟ موت ہے۔ آپ کے نیک لوگوں میں کیا ہے؟ موت ہے، جو آپ کے فرما بردار ہیں، جو دنیا کے اندر آپ سے ڈر ڈر کے کیا گزارتے ہیں؟ زندگی گزارتے ہیں، ہر وقت وہ آپ کو کیا کرتے ہیں؟ یاد کرتے ہیں، آپ کی یاد سے وہ کبھی غافل نہیں ہوتے۔ اے اللہ، ان نیک لوگوں میں کیا کرنی؟ ہمیں فوت کرنا۔ یہ بہت جامع معنی دعا، یہ دعائیں یاد کر کے نے۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے پروردگار، آپ نے جو رسولوں کے ذریعے ہم سے کیا فرمایا؟ وعدہ فرمایا نا، وہ کہ کار ہمیں وعدہ پورا فرما اور ہمیں وہ کیا چیز عطا کر دے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، کیونکہ اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس لیے مشرک کے لیے، منافق کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ جہنم کا فیصلہ کیا۔ کیا کیا؟ جہنم کا فیصلہ کیا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ، جو وعدہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے نا، وہ وعدہ کیا کریں؟ پورا کریں، اور ہمیں وہ چیز کیا کریں؟ عطا کر دیں کہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، کیونکہ قیامت کے دن تو ساری خلقت ہوگی، کیا ہوگی؟ ساری خلقت ہوگی۔ آج میں آپ سے بچتا ہوں گناہ کرنے کے لیے، کیا کرتا ہوں؟ بچتا ہوں کہ میں ان کے سامنے ذلیل و رسوا نہ ہوں، ذلیل و رسوا نہ ہوں۔ کل قیامت کے دن نبی بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، انبیاء، اتقیاء، سارے ہمارے باپ و دادا بھی کیا ہوں گے۔ اس وقت جب اب اللہ کہے گا کہ آپ نے یہ جرم کیا، آپ نے کیا کیا؟ یہ جرم کیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کیا کروں؟ بخش دوں، لیکن آپ نے جو برائیاں کی ہیں وہ آپ کے لوگوں کے سامنے میں کیا کروں؟ بیان کروں؟ وہ کہے گا نہیں اللہ، میرے رشتہ داروں کے سامنے وہ میری برائیاں بیان نہ کرنا۔
اس لیے وہ کہہ رہے ہیں ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، کیوں کہ تم اپنے وعدے کے خلاف ہو نہیں کرتا۔ دعا کرے کہ اللہ کی توفیق۔